إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. اے ایمان والو، نہ تم گہری دوستی بناؤ اپنوں کے علاوہ، یعنی لا تتخذوا اليہود والنصارى بطانة. صحیح البخاری. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر، شرح صحیح بخاری فتح الباری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دین حق کے علاوہ جتنے مذاہب بطلان، مذاہب باطلہ ہیں، وہ شرک کرنے والے، منافقت کرنے والے، کفر کرنے والے، یہودی اور عیسائی جتنے بھی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے ان کے مقابلے میں ادیان ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دوستی نہیں لگانی. فرمایا لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے آپ کی برائی بیان کرنے. جس کے ساتھ آپ دوستی لگاؤ گے وہ آپ کے دین کے تو دشمن ہیں. وہ کبھی بھی جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں. جب بھی آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ سمجھو انہوں نے کوئی ایسا نقصان پہنچانا ہے جو آپ کو خسارے میں لے جائے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بے دین بندہ، کافر مشرک بندہ جس کا مذہب ہی اسلام کے خلاف ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے نہ چلے. ایک راستہ ہے، اس راستے میں اتنا پرہیز کرو کہ کافر کو، مشرک کو، بے دین کو اپنے پیچھے نہ چلنے دو. کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ نقصان دے دے گا. اس وجہ سے لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے ساتھ دوستی لگاؤ نا. اچھا دوست بنانا قرآن کہتا ہے، دیندار دوست بنانا قرآن کہتا ہے. عباش اور عیاش قسم کے ہوارے لوگوں کو دوست بنانا قرآن ان کی نفی کرتا ہے. تو فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ لوگ تو کمی نہیں چھوڑیں گے، جب بھی موقع ملے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف ملتی رہے، پریشانی ملتی رہے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ باتیں، یہ بغض زہر ہو گیا ان کے منہوں سے. وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آ کے کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بدت البغضاء من افواہہم، ان کی باتوں سے ان کی نفرت کا اظہار ان کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے بغض کتنا نکالا، کتنا زہر انہوں نے اگلا ہے. ان کے منہوں سے پتہ چل گیا وما تخفی صدورہم اکبر، جو انہوں نے منہ سے کہا ہے اس سے بڑی گندگی ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے. مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تو تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی، آیات بیان کر دی. ان کنتم تعقلون، اے اسلام والو اگر تمہیں کوئی سمجھ ہے، مسلمانوں اگر تمہیں کوئی سمجھ ہے تو اپنے دشمن کو پہچانو. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم بھی تو ہو ایسے لوگ جو ان سے محبت کر بیٹھتے ہیں. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو ایمان لے آئے ہو اللہ کی کتاب ساری پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تمہاری مجلس سے،
تمہاری بیٹھک سے علیحدہ ہوتے ہیں. عزو علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے وہ اپنے انگلیوں کے پورے دانتوں کے نیچے دے کے چباتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب آپ کی مجلس سے علیحدہ ہوتے ہیں، عزو علیکم الانامل من الغیظ، انگلیوں کے پورے اپنے دانتوں داڑوں کے نیچے دے کے وہ چباتے ہیں کہ مسلمان زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں. ہم مجبور ہو گئے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کو مار نہیں سکتے، ان کی بات کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ ہم منافقت کے اندر آتے ہم بھی کلمہ پڑھ بیٹھے تو اپنی وہ ذہنیں کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں. موتو بغیظکم، اسی میں ہی موت آ جائے تمہیں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت جو علم والے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں آنکھوں سے کہیں سے کوئی بھلائی، ان کے اوپر بڑی تکلیف گزرتی ہے. اگر کسی طرف سے تمہیں عزت مل جائے، تمہیں کسی طرف سے مال غنیمت مل جائے، جنگ کے اندر اللہ فتح نصیب کر دے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان تصبکم سیئۃ، اگر اے مسلمانوں تمہیں کسی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یفرحوا بہا، وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. مسلمانوں کا پتہ چلا نا، یفرحوا بہا، وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہے، وتتقوا، تقوی اختیار کریں، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں یہ باتیں کریں، تکلیفیں دیں، تمہارے خلاف یہ پروپیگنڈے بنائیں، تمہارے خلاف ایسی تدبیریں کریں، فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں تمہیں ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ خود محافظ بن گیا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو ہے جو عمل کرتے ہیں اسے اللہ نے گھیر رکھا ہے. جو جیسا عمل کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرک کے ساتھ، بد مذہب کے ساتھ، باطل دین والا جو بھی اس کے ساتھ دوست ہی نہیں لگا. اب کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، قبر چٹ بھی ہیں، مختلف قسم کے انہوں نے بھی مذاہب اور مصالح بنا لی. دوستی اس کے ساتھ لگاؤ جو دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، جو رب کے قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مخلص ہو، اسے اپنا دوست بناؤ، اسے اپنا ہم سفر بناؤ، تو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ ضرور اس کا نفع نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.